اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور تشفی و تسلی بھی ہو گئی ہوگی کہ ہم پاکستانی جتنے برے سوشل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہیں بھک منگے ویسے نہیں ہیں۔ ہمارا اور سعودی عرب کا پہلے تعلق سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب کی ترقی کے اندر پاکستانی قوم کا خون پسینہ شامل ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ جیسا یا میرے ایسا شخص جو ہے وہ روزہ رسول پہ کھڑا ہوا ہے اور سبز گنبد سامنے ہے، سنہری جالیاں دیکھ کر آیا ہے۔ ایسے خوبصورت لمحے کے اندر جب آپ کا ایمان ایک تازگی کی بلندی پر ہوتا ہے، پاکستانی وہاں پر بھیک مانگتے ہیں اور 4000 بندہ پھڑیا گیا، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوستو جو فراڈیا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس سے اس نے فراڈی لگانی ہے اس کی دکھتی رگ کیا ہے، لیکن وہاں پر جا کر بھیک کیوں مانگی جاتی ہے اور وہاں پر بھیک ملتی کیوں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جدہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک بہت اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ کیا۔ یہ 4000 فقراء یا مانگت یا فقیر، یہ وہ لوگ ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے تذکرہ کیا تھا ایک ویڈیو کا کہ ایک پاکستانی مکہ میں ایک 70 سالہ حاجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، اور وہ 70 سالہ پاکستانی تھک کر رک جاتا ہے اور اس بندے سے کہتا ہے کہ یار تو نے اگر میری مدد نہیں کرنی نہ کر، لیکن ویڈیو تو نہ بنانا یار۔ دوستو سوشل میڈیا پر میں نے کل پھر ایک خبر دیکھی جو ایک بہت بڑے چینل کی خبر ہے، بلکہ تمام چینلز کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودیہ میں 4000 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں جو کہ وہاں پر بھیک مانگ رہے تھے، فقیر تھے، اور 4000 بہت زیادہ پاکستانی ہوتے ہیں جو اریسٹ ہو گئے۔ اور ان کی وہ خبر چلی، میں نے جب دیکھی تو مجھے چونکہ یقین نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یار 4000 اریسٹ ہو جائیں فقیر، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ عمرے کے ویزے پہ گئے تھے اور وہاں جا کر بھیک مانگ رہے تھے۔ بڑی نموشی کی بات ہے۔ تو میں نے اس خبر پہ یقین کرنے کے بجائے تحقیق کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوستوں میں نے پھر کل جدہ میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک بہت اعلیٰ عہدیدار سے رابطہ کیا، اور میں نے ان کے آگے سوال رکھا کہ سر ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت غربت ہے، لیکن کیا ہم اتنے شقیق القلب ہو گئے ہیں کہ ہم روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر یا خانہ کعبہ میں جا کر یا اس کے گرد و نواح میں جا کر پاکستانی وہاں پر بھیک مانگتے ہیں اور 4000 بندہ پھڑیا گیا، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دوستو اس اعلیٰ عہدیدار نے مجھے کچھ انفارمیشن دی جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کا اضطراب بھی کم ہو جائے گا، تکلیف بھی کم ہوگی، اور آپ راحت محسوس کریں گے۔ دراصل فگر تو یہی ہے 4000۔ آپ بہت حیران ہوں گے کہ 4000 لوگوں کا پکڑا جانا اور اس کی خبر ہمارے میڈیا پر چل رہی ہے، تو یہ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 4000 فقراء یا مانگت یا فقیر، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 2.5 سے 3 سال میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا، پچھلے 2.5 سے 3 سال کے اندر 4000 پاکستانی شمار کیے گئے اس فہرست میں جو مانگت ہیں، فقیر ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو اس معاملے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کیا ہیں۔ ان دو ملکوں کے تعلقات لازوال ہیں، نہ صرف دین کے حوالے سے بلکہ خدمت کے حوالے سے بھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا اس سرزمین سے جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، وہ تو بڑا مقدس اور بڑا اور طرح کا ہے، ادب کا مقام ہے۔ لیکن سعودی عرب نہ صرف پاکستانیوں کا مقروض ہے، ہمارے ہنرمندوں کا مقروض ہے،
ہماری قوم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ سعودی عرب آج جہاں پر کھڑا ہے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ محنت کی ہے وہاں جا کر، اور اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے رکھا ہے۔ سعودی عرب کے روڈز ہمارے کشمیری اور پٹھان بھائیوں نے بنائے۔ سعودی عرب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بجلی کا، اس میں ہمارے وابڈا کے ہنر مندوں نے جا کر کام کیا۔ وہاں پر فیکٹریوں میں کام کرنے والی لیبر، جتنا لیبر کا کام ہے اس کے اندر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پاکستانی گئے وہاں۔ ہمارے ڈاکٹرز وہاں گئے اور علاج کی سہولیات مہیا کی۔ ہمارے انجینئرز وہاں گئے، بلڈنگز بنائیں۔ وہاں بینکنگ کے اندر پاکستان نے سعودی عرب کو بہت سپورٹ کیا۔ ڈاک کا محکمہ، دوستو ہر حوالے سے سعودی عرب کے اندر پاکستانیوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے۔ ماں سوائے یہ پچھلے 8-10 سال کے اندر جو بڑی بڑی دنیا کی کنسٹرکشن کمپنیاں وہاں پر آئیں، وہ بھی جب کوئی پلان لے کر آتی ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ پاکستانی انجینئر ہی اور لیبر وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور سعودی عرب کا پہلے تعلق سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب کی ترقی کے اندر پاکستانی قوم کا خون پسینہ شامل ہے۔ اور دوستو شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سعودی عرب کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ پاکستانی کام کرتے ہیں آج بھی، 30 لاکھ سے زیادہ، اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اوورسیز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ فخر بھی ہمارا ہے۔ اور یہ 30 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہنرمند، ڈاکٹر، سکلڈ لوگ پاکستان کو ہر سال $8 بلین بھیجتے ہیں۔ $8 بلین زر مبادلہ آتا ہے پاکستان میں، جسے پاکستان کی معیشت کا شاید آدھا یا آدھے سے تھوڑا سا کم حصہ بنتا ہے۔ اس کو جب ہم پاکستانی روپوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 22-23 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے۔ میرا خیال ہے، شاید میں غلطی بھی ہوں، آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو اب جب آپ کو پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق سمجھ آ گیا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو فقیر پکڑے گئے ہیں جس کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور پوری بات نہیں بتائی جا رہی، وہ میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ دوستو سعودی عرب میں پچھلے 2.5 سے 3 سال میں 4000 کے قریب پاکستانی بھیک مانگتے پکڑے گئے۔ خبر یہ ہے، اب یہ 4000 پاکستانی ہیں کون؟ جب آپ یہ جانیں گے تو آپ کی تکلیف میں کمی ہو جائے گی۔ دوستو اس کے اندر انفرادی طور پہ لوگ بہت کم ہیں۔ اس کے اندر وہ گروپس پکڑے گئے جو پچھلے 8-10 سال میں مافیا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے گروپس بنائے، فیملی ویزا پر وہ یہاں سے جانے لگ گئے۔ اب آپ سوچیں کہ 5 بچے اور 2 میاں بیوی اگر ہیں تو 14-15-16 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ یہ لوگ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اور یہ کام آج سے نہیں، 8-7 سال سے ہو رہا تھا، 10 سال سے ہو رہا تھا۔ یہ گروپ کی شکل میں، ایک مافیا کی شکل کے اندر پاکستان کے، میں ان علاقوں کا نام نہیں لوں گا، مجھے ان علاقوں کا پتہ ہے، مجھے ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں۔ یہ وہاں پر جانا شروع ہوئے، انہوں نے مانگنا شروع کیا۔ جب اس بات کا علم حکومت کو ہوا یا اندازہ ہوا تو انہوں نے نہ صرف ان گروپس کو پکڑا، ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا، اور حکومت پاکستان بھی یہ بات جانتی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو پاکستان میں یہاں سے جب اس طرح ویزے لگوا کر لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور فیملی ویزے پر جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہاں پر امیگریشن والوں نے نظر رکھنی شروع کی، اور وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی تھی جو کہ 30 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان کی عزت نفس کیونکہ متاثر ہو رہی تھی اور وہ وہاں عزت کے ساتھ کما رہے تھے، لیکن انہی کے بھائی پاکستانی وہاں پر آ کے بھیک مانگ رہے تھے مکہ میں اور مدینہ میں۔ تو انہوں نے خود سے ایک رضاکارانہ طور پر ویڈیوز بنانی شروع کی اور وہ حکومت کو بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ یہ میں پچھلے 10 سال کی کہانی سنا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا آ گیا، کسی اللہ کے بندے نے ویڈیو بنائی اور اٹھا کر وہ ڈال دی
سوشل میڈیا پر. جب وہ وائرل ہو گئی تو یوٹیوبرز کو خیال آیا کہ یار یہ تو بڑے ویوز آتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں جا کر ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز بنانی شروع کی اور اس کو ڈالنا شروع کر دیا. ویوز تو وہ لے گئے, لیکن اس سے امپیکٹ کیا آیا کہ پاکستانی اتنے منگن جاتے ہیں جی, عمرہ کرنے نہیں جاتے, عمرے کے نام پر مانگنے جاتے ہیں. حکومت نے, وہاں کی حکومت نے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. تو پچھلے 2.5 سال میں جو 4,000 لوگ پکڑے گئے ہیں, ان 4,000 لوگوں میں سے آدھے سے بھی کم وہ ہیں جو مافیا تھا اور وہ بھیک مانگنے آئے ہوئے تھے. تو دوستو باقی کون ہے؟ باقی 2,000 یا 1,500 یا 1,800 یا 2,250 اور کون ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ وہاں پر 2 قوانین ہیں سعودی عرب میں ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر اوور سٹے ہو جاتے ہیں یا ان کا حکامہ ختم ہو جاتا ہے, کسی طرح وہ اللیگل ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کہ ان سے کچھ ایسا جرم سرزد ہو کہ جس کے لیے ان کو جیل بھیجا جائے, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن سب کو جیل میں نہیں رکھا جاتا, وہاں پہ ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. ایسے سینٹرز بنے ہوئے جہاں پر ڈیٹین کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ حقوق العام کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حقوق عام ہے حکومت کے حقوق, مطلب کسی کا اوور سٹے ہو جانا. تو حکومت کیا کرتی ہے کہ اگر وہ ان کو اریسٹ کر لے یا وہ خود جا کر پیش ہوتے ہیں جب انہوں نے پاکستان آنا ہو, اور وہاں جا کر وہ معافی مانگتے ہیں, حکومت ان کو معاف کر دیتی ہے اوور سٹے کو. لیکن وہ وہاں کاغذوں میں لکھواتے ہیں مسکین, مطلب غریب آدمی, فقیر, جس کا کوئی والی وارث نہ ہو. تو وہ کرتے اس لیے ایسا کہ حکومت سعودی عرب ان کا ٹکٹ دے گی, خرچہ دے گی, ان کو ایئرپورٹ پہنچائے گی, ان کا پاسپورٹ بنوائے گی, ان کے پیسے بچ جاتے ہیں. تو وہ جب ایک شخص فرداً اپنے آپ کو وہاں فقیر یا مسکین لکھا رہا ہوتا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر ٹکٹ دے پیسے بچ جائیں, وہ فری میں پاکستان چلا جائے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ روزانہ کتنے لوگ آ کے اپنے آپ کو فقیر لکھواتے ہیں وہاں اپنا خرچہ بچانے کے لیے. تو اس تعداد کو جب جوڑے تو وہ 4,000 بن جاتی ہے. دوستو دوسرے حقوق ہوتے ہیں حقوق خاص. حقوق خاص کفیل کے حقوق ہوتے ہیں. مطلب ایک شخص نے جو وہاں پر ملازمت کر رہا تھا ایک کفیل کے پاس, اور کفیل کا اس سے کچھ لین دین ہے, تو یہ حقوق خاص ہوں گے. اور حقوق خاص جو ہے وہ یہ دراصل یہ لوگ مطلوب ہوتے ہیں, اشتہاری ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ان کو بھی پکڑے جانے کی 2 صورتیں ہیں پاکستان واپس آنے کی. ایک تو یہ کہ ان کو کہیں سے اریسٹ کر لیا جائے کسی کی مخبری پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود جا کر پیش ہو جاتے ہیں عدالت میں, ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے. اب حقوق خاص جو ہے وہ صرف کفیل معاف کرے گا, حکومت حقوق خاص معاف نہیں کرتی. تو جب حقوق خاص میں کچھ ڈیوز نکلتے ہیں کفیل کی طرف, عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ کفیل معاف کر دیتا, لیکن اگر کفیل معاف نہ کرے تو پھر یہ کیس امبیسی تک جاتا ہے. حکومت پاکستان ان کی ادائیگیاں کرتی ہے. اگر حکومت نہ کر سکے تو پھر وہاں کے جو متمول پاکستانی گھرانے ہیں, جو کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بہت بڑے ڈاکٹرز ہیں, بہت بڑی آرگنائزیشنز چلاتے ہیں پاکستانی, بڑے امیر لوگ ہیں وہاں, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی ان کے حقوق خاص ادا کر دے. لیکن واپس آتے پھر وہ یہی کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں فقیر ہوں, مسکین ہوں. اب وہ اپنے آپ کو فقیر شو کر کے پاکستان تک کا کرایہ بچاتا ہے. وہ تو پاکستان آ جاتا ہے, لیکن خبر یہ چلتی ہے جی مکہ مدینہ میں 4,000 فقیر پکڑے گئے, اور ہم کو بحیثیت قوم بڑی نموشی اٹھانی پڑتی ہے. تو دوستو میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ 4,000 لوگ بھکاری ضرور پکڑے گئے یا نوٹس میں آئے ہیں, لیکن یہ 4,000 لوگ ہیں کون؟ تو یہ 4,000 کی گنتی ایسے بنتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی, اور پورے 2.5 سے 3 سال میں ایسا ہوا ہے, جبکہ ہر سال پاکستان سے لاکھوں پاکستانی باعزت طریقے سے حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں. اچھا اب دوستو سعودی عرب جا کر ان مقدس مقامات پر جو لوگ مانگنے جاتے ہیں, میں صرف ان کی بات کروں گا جو مافیا پکڑا گیا یا کچھ انڈیویجول بھی مانگتے ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا. آپ کے پیسے گر بھی سکتے ہیں, آپ کے پیسے ختم بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو سچ مچ کہیں مالی امداد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, انسان ہے, زندگی ہے. لیکن
وہاں پر جا کر بھیک کیوں مانگی جاتی ہے اور وہاں پر بھیک ملتی کیوں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو۔ جو فراڈیا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس سے اس نے فراڈی لگانی ہے اس کی دکھتی رگ کیا ہے، وہ اس کو لالچ میں رکھتا ہے۔ اب جو پاکستانی یہاں سے عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے، یا کوئی مسلمان دوسرے ملک کو جس کو اردو آتی ہو یا پنجابی آتی ہو یا جو بھی ہماری بولیاں آتی ہوں، وہ پیسے کیوں دیتا ہے؟ دوستو، جب ہم حرم کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا جذبہ ایمانی عروج پہ ہوتا ہے۔ اس لمحے میں جب کوئی شخص آ کے ہمیں کہتا ہے نا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تیرے گھر کو خوشیوں سے بھرا رکھے، دے اللہ کے نام پہ، تو بندہ پھر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا جو روحانی لیول ہے اس وقت کہیں اور ہوتا ہے، وہ اٹھا کے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اور یہی صورتحال مدینہ شریف میں ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ جیسا یا میرے ایسا شخص جو ہے وہ روضہ رسول پہ کھڑا ہوا ہے اور سبز گنبد سامنے ہے، سنہری جالیاں دیکھ کر آیا ہے۔ ایسے خوبصورت لمحے کے اندر جب آپ کا ایمان ایک تازگی کی بلندی پر ہوتا ہے، کوئی شخص آتا ہے یا عورت آتی ہے کہتی دے اللہ دے ناتے، اللہ تیرا بھلا کرے، آپ جلدی سے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں۔ تو مانگنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کتنے مقدس مقامات ہیں اور یہاں پر آنے والوں کے جذبات کس لیول پہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں جو کھڑا ہوا شخص خیرات دے رہا ہے، وہ فرتے جذبات سے اور نیکی کی خواہش کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ اس وجہ سے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں یا اس کے گرد و نواح میں مانگنے کی یہ ایک گندی اور بری رسم پیدا ہو گئی۔ دوسری بات دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ خبر سنی تھی تو مجھے یقین، میں نے اس طرح کل والے ویڈیو میں کہا تھا، مجھے نہیں یقین کہ میرے پاکستانی جو اس طرح سے وہاں مانگتے ہوں گے۔ دوستو، 3-4 کیٹیگری کے لوگ ملا کے اور اپنے پیسے بچانے کے لیے جب حکومت کو، اپنے آپ کو مسکین لکھواتے ہیں وہاں کی حکومت کو، تو پھر وہ اس کو ڈال دیتے ہیں فقیروں کے کھاتے میں۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور تشفی و تسلی بھی ہو گئی ہوگی کہ ہم پاکستانی جتنے برے سوشل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہیں بھیک منگے، ویسے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا، اس طرح کے مافیاز دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، وہ گروپ کی شکل میں آئیں یا انفرادی شکل میں آئیں، اور کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، دوسرے ملکوں سے ہے، اور ان کا مطمع نظر بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی روحانی طور پہ بندہ بڑا رچ ہوا ہوگا، جب میں اسے پیسے مانگوں گا وہ مجھے دے دے گا۔ لیکن چونکہ پاکستان سے ان کی آمد زیادہ تھی، اس لیے پاکستانی فلیش ہو گئے۔ ادروائز یہ والا مانگنے کا سلسلہ کیا پاکستان میں نہیں ہے؟ درباروں کے باہر کیوں لوگ مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ جو شخص دربار پہ حاضری دینے آیا ہے وہ روحانی طور پہ کہیں اور ہوگا، اور میں جب اس کو دعا دوں گا تو وہ میری داد رسی کرے گا۔ تو دوستو دیکھیں، مانگنے کا یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن میں پھر آخر میں آپ تمام سے گزارش کروں گا دوستو، پاکستان ہمارا ملک ہے اور پاکستان اور پاکستانی اچھائیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، جب بھی آپ کے پاس کوئی بری خبر آئے، جس طرح میرے پاس آئی، میں نے تصدیق کی، میں نے وہاں پر ایمبیسی سے رابطہ کیا اور میں نے آپ کو جب بتایا ساری ڈیٹیل، تو یقیناً آپ کی تشفی بھی ہوئی ہوگی کہ اچھا سارے فقیر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو لکھاندے نے، اصلی لکھاندے نے کہ ان کا خرچہ جو ہے سعودی گورنمنٹ دے اور ان کے پیسے بچ جائیں، لیکن فقیر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے بڑے اعلیٰ درجے کے تعلقات ہیں سعودی عرب سے، سعودی عرب والے ہماری بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، میں بڑا حیران ہوا، یہ میں اس پہ پھر ویڈیو بناؤں گا۔ سعودی شاہی خاندان سے لے کر عام سعودی بھی پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، اس کے اندر ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا دوستو کہ آپ نے اگر کسی کی مدد نہیں کرنی، نہ کریں، آپ کی مرضی، آپ کے پیسے ہیں، لیکن ویڈیو مت بنائیں۔ ویڈیو بنانا پیسے مانگنے سے، بھیک مانگنے سے بڑا جرم ہے میری نظر میں، اور اس میں اس شخص کی، اس کے خاندان کی تو بدنامی ہوتی ہے۔ سوچے میں بھیک مانگ رہا ہوں، آپ نے میری ویڈیو بنا دی،
یا میں کوئی بھی برا کام کر رہا ہوں آپ نے میری ویڈیو بنا دی. میرے بیٹے علی عیسیٰ موسیٰ کا کیا اس میں غلطی ہے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ وہ کیوں بدنام ہو؟ میری بیوی نے تو وہ جرم نہیں کیا نا. وہ باعزت عورت گھر میں بیٹھی کیوں نموشی محسوس کرے؟ میرے سالے، میرے رشتہ دار. اور پھر جب ہم خاندان سے باہر نکلے تو پھر بحثیت پاکستانی قوم، ہماری قوم کو کیوں شرمندگی محسوس ہو؟ آئیں عہد کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے اندر خامیاں موجود ہیں وہاں پر اچھائیاں بہت زیادہ ہیں. آج کے بعد جب بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم ان اچھی باتوں کو سامنے لائیں جو ہماری قوم میں ہیں، جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان برائیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے جو بڑی تھوڑی ہیں لیکن ہم میں موجود ہیں. تو ہم آئندہ جب بھی ویڈیو بنائیں تو مد نظر رکھیں اس بات کو کہ یہ ملک، یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں. ان کی برائی سامنے لانے کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کی برائی کرنا، اپنے لوگوں کی برائی کرنا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اپنے در سے، اور اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.